العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المطففین کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ نامہ عمل اور صحائف اعمال جو ہیں ابرار کے وہ ہیں علیین. اس سے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اشقیاء کا، کفار کا، ان کے نامہ اعمال کا، کہ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ کافروں کے نامہ اعمال جو ہیں وہ سجین میں ہیں. اب ان کے مقابلے پر یہ قاعدہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے اشقیاء کا ذکر کیا ہے تو ساتھ میں سعداء کا بھی ذکر فرمایا ہے. یعنی اگر کافروں کا ذکر آیا ہے تو ساتھ اس کے مومنین کا ذکر بھی آیا ہے، تاکہ یہ قاعدہ ہے مسلمہ کہ الاشیاء تتباین بازدادہا، کہ چیز جو ہے وہ اپنا ضد جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بڑی واضح ہو جاتی. تو اب ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں کہ کفار اور فجار کے نامہ اعمال سجین میں ہیں، ابرار اخیار اور مومنین کے نامہ اعمال جو ہیں وہ علیین میں. نمبر 1. نمبر 2، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی الحمدللہ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے اور دیگر آیات مبارکہ اور احادیث پاک سے کہ علیین جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے عرش پاک اور عرش مبارک کے نیچے ہے. اور اس کے مقابل پر جو مقام سجین جس کا نام ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور اس کا مقام بھی 7 زمینوں کے نیچے، وما بینہما وما تحت الثری، نیچے جو ہے وہ ایک پتھر ہے یا اللہ کے علم میں جو وہاں ان کا یعنی قید خانہ ہے، ان کے جو مقام ہے اس کے اندر ان کے نامہ اعمال ہیں. 2 باتیں یہ معلوم ہوں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے نامہ اعمال مومنین کا علیین میں ہے، اسی طرح ارواح مومنین بھی علیین میں ہیں. یعنی مومن لوگوں کی روحیں جو ہیں، ارواح جو ہیں، ان کے مرنے کے بعد روحیں جو ہیں وہ علیین میں ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو پھر قیامت کے دن لوٹایا جائے گا. اور اسی طرح کافروں کی روحیں جو ہیں وہ بھی سجین میں ہیں اور ان کو بھی لوٹایا جائے گا. یہ 3 باتیں جو ہیں ہمیں معلوم ہو. اب صرف مسئلہ جو ہے ان احادیث و آیات مبارکہ کے ساتھ مشکل صرف کیا رہ گیا کہ عذاب قبر یا نعیم قبر، کہ بھئی اگر کافر مر جائے
تو اس کو عذاب جو ہے وہ مرنے کے فوراً بعد شروع ہوگا اور قبر میں بھی عذاب ہوگا، یا اس کے قبر سے اٹھنے کے بعد عذاب آخرت شروع ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ روافض کا شیعہ کا فرقہ ہے کرامیہ، اسی طرح معتزلہ کا بھی ایک فرقہ ہے، وہ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بس روح چلا گیا۔ اب انسان جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک جماد ہے، ایک پتھر ہے، لا یعقل، نہ سمجھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سناتا ہے، نہ بولتا ہے، اور نہ اس کے ساتھ روح کا کوئی تعلق ہے۔ وہ جب تک رہتا ہے گل جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، لہذا کوئی عذاب شذاب نہیں۔ حتیٰ کہ وہ اتنی آگے بڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، نعوذ باللہ، وہ اتنی آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی نبوت بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا نبوت اس وقت تک تھی جب تک حیات تھی، اور جب روح مبارک جدا ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ ان کے دیکھا دیکھی، اللہ معاف کرے، ہمارے بعد بیچارے اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے دلائل سے متاثر ہو کر ان کے دلائل کا شکار ہو گئے۔ وہ بات ان کی کرتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ کان سیدھا پکڑتے ہیں، یہ ذرا ٹیڑھا کر کے پکڑتے ہیں۔ بات وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہتے، کیونکہ جب عذاب قبر کا ہی انکار ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، سوال جواب بھی ختم، منکر نکیر کے آنے کا مسئلہ بھی ختم، اور اسی سے بات سننا سنانا تو بہت دور کی بات رہی۔ جب عذاب ہی نہیں تو سما کے جھگڑے وگڑے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے، اور اسی طرف جمہور ہیں، اسی طرف الحمدللہ قرآن پاک اور احادیث پاک کے دلائل ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ بعد میں اگر کچھ لوگوں نے علیحدہ راہ اختیار کی ہے تو ان کا کوئی اعداد و شمار نہیں، ورنہ تو دنیا میں ہر مسئلے پر لوگ ایسے موجود ہیں، ایسے بھی تو موجود ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایسی دنیا میں کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی کسی مسئلے کے ماننے والے لوگ نہ ہوں۔ ہر مسئلے پر، ہر مذہب کے، ہر طریقہ کار کے چاہنے والے، ماننے والے، اس پہ چلنے والے دنیا میں ہوا کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ حتیٰ کہ ائمہ نے کتابوں میں، عقائد کے کتابوں میں، احکام کے کتابوں میں اتنی واضح بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اور اس کے انکار نہیں کرتا مگر وہ جو گم کردہ راہ گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا۔ اب مسئلہ صرف یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جی جب روح علیین میں ہے تو عذاب کیسے، روح سجین میں ہے تو عذاب کیسے، اور روح علیین میں ہے تو نعیم اور نعمت کیسے؟ تو اس کے یاد رکھیں ہمیشہ دو جواب دیے ہیں اسلاف نے، سلف صالحین نے، اور ائمہ محدثین نے، ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہا نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ ایک جواب جو مشہور اور آسان جواب ہے وہ تو یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب مومنین کی ارواح کو علیین میں لے جایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم فرماتے ہیں کہ اس کو لوٹا دو اپنے بدن میں، اپنی قبر میں، کیونکہ میں نے اسی مٹی سے ان کو پیدا کیا ہے، اسی میں ان کو لوٹانا ہے اور اسی سے ہی میں ان کو کھڑا کروں۔ خلقناہم وفیہا نعیدہم ومنہا نخرجکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک
تو اگر یہ حدیث مبارک اپنے دلائل کے لحاظ سے یعنی قطعی ثبوت ہو جائے تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا. ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ مومن کی روح جو ہے پھر لوٹائی جاتی ہے اس کے جسد کی طرف. اور یہ حدیث مبارک جو ہے اس کی سند پر بھی علماء نے فرمایا کہ صحیح سند ہے. تو پھر بھی بات ختم ہو گئی کہ جب روح لوٹا دی گئی تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اب تیسری بات جو یعنی اشکال ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مومن کی روح علیین میں ہے اور علیین جو ہے فوق السماوات اور تحت العرش ہے اور مومن دفن ہے قبر میں. قبر کسی کی دریا میں ہے, کسی کی سمندر میں ہے, کسی کی جنگل میں ہے, کسی کی کہاں ہے, کسی کی کہاں ہے. کیوں جو آدمی جہاں دفن ہو وہی قبر ہوتی ہے. پانی میں ڈوب جائے تو پانی قبر, آگ میں جل گیا تو وہی قبر. کوئی درندہ کھا گیا تو جتنا جس قدر ٹکڑا جس کے پیٹ میں ہے وہ اس کی وہی قبر ہے. تو اس کا جواب پھر محدثین کرام نے یہ دیا ہے کہ بھئی روح تو علیین میں ہوتی ہے اور کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک تعلق اللہ تبارک و تعالی قائم کر دیتے ہیں اپنے اس بدن کے ساتھ جو اس کا بدن تھا. انہوں نے کہا جیسے سورج اپنے مقام پر ہے لیکن اس کا ایک اثر جو ہے, اس کی شعاعیں جو ہیں, اس کی حرارت جو ہے, اس کی گرمی جو ہے وہ یہاں پہنچ رہی ہے. اور یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے, یاد رکھیں ہمیشہ, کہ ہر چیز جو ہے اپنے مقام کے اعتبار سے جب تغیر کرتی ہے تو اس کے اثرات بھی علیحدہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ عالم دنیا ہے, مرنے کے بعد کا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم آخرت ہے. یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے, اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ خدا کرے کچھ تو دماغ میں رہ جائے گا. تو یہ قاعدہ ہے, یوں سمجھیں کہ اب یہ سورج ہے, سورج کا نور یا سورج کی روشنی جب زمین پہ آتی ہے تو اس کی قوت, اس کی حرارت, اس کی گرمی, اس کی طاقت جو ہے وہ علیحدہ ہے. یعنی آدمی برداشت نہیں کر سکتا, جی دھوپ بڑی سخت ہے, سینے پسینے ہو رہا ہے. اور یہی نور شمس جو ہے یہ جب رات کو, چاند جو ہے چاند کا اپنا کوئی نور نہیں ہے. یوں مثال سمجھ لیں کہ جیسے ایک شیشہ سورج کے سامنے کر دیں تو اس سے پورا سورج آپ کو نظر آئے گا اور روشنی آئے گی, سب کچھ ہوگا. تو اس شیشے میں تو کوئی سورج نہیں ہے, اس سورج کے اثرات ہیں. اس لیے انہوں نے کہا چاند کا اپنا کچھ نہیں ہے, یہ جو کچھ بھی نور لیتا ہے سورج سے لیتا ہے. اسی لیے جتنا اس کے سامنے ہوتا ہے اتنا مکمل ہوتا ہے, جتنا اس سے دور ہوتا ہے اتنا کم ہوتا ہے. اور جب سورج کی روشنی چاند سے رات کو ہمیں ملتی ہے تو وہی روشنی ہے, وہی سورج والی, لیکن اب حرارت نہیں, اب ٹھنڈک ہے, برودت ہے, اور اس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اور چاندنی رات میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب بڑے انسان مزے میں بیٹھے ہوئے. حالانکہ نور تو وہی ہے جو سورج میں تھا, لیکن جب اس کی جگہ بدلی تو اس کے فائدے اور اثرات جو تھے وہ بدل گئے. یا اس کو ایک اور آسان مثال میں عرض کر دوں کہ عین دوپہر کو سورج جب اپنے پوری آن بان کے ساتھ ہوتا ہے, پوری تابناکی کے ساتھ روشن ہوتا ہے, آپ بیٹھے آپ کو گرمی لگے گی, یہ نہیں کہ آپ جل جائیں گے, گرمی لگے گی آپ کو. لیکن اگر آپ ایک آتشی شیشہ لے لیں اور آتشی شیشے کے نیچے کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ یا کوئی چیز رکھ لیں, اس سے اسی سورج کی شعاؤں کو گزاریں, اس کو آگ لگ جائے گی. حالانکہ سورج وہی ہے, شعاعیں اور کرنے اس کی وہی ہیں, لیکن جب وہ اس شیشے سے گزری ہیں تو اب ان کی حالت بدل گئی.
تو اسی لیے ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ عالم دنیا کے احوال لازمی بات ہے کہ علیحدہ ہیں، اور عالم برزخ کے احوال جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور عالم آخرت کے احوال جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن روح کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور اسی روح کے تعلق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، ربی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام۔ اور اگر کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ اسی روح کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ مومن کو جیسے ایسے نظر آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور اسی روح کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ مومن کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور کافر کو جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کھڑکی کے اثرات ہیں کہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، اور اس کی قبر جو ہے باغ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ ایک روح کا تعلق ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ ہمیں تو اور بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں، اور یہ تعلق تو جوڑنا اللہ کی قدرت سے ہے، اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور ایک وہ جواب ہے جو پہلے آپ نے پچھلی صورتوں میں شاید انشاءاللہ سنا تھا، کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ہیں ہی تین چیزیں، ایک جسد ہے، ایک نفس ہے، اور ایک روح ہے۔ ان نے کہا روح جو ہے وہ گویا روح اور روح ہے، یعنی بدن کی حیات نفس کے ساتھ ہے، اور نفس جو ہے وہ اس روح کا محتاج ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی کوئی جانتا ہی۔ تو جب آدمی انہوں نے کہا قبر میں جاتا ہے تو وہ نفس تو موجود ہے نا، اسی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے سوال جواب، نعیم عذاب سب کچھ دیکھتا ہے، بھگتتا ہے، کیونکہ یہ عالم غیب کی چیز ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اور جہاں تک انبیاء کرام کی ذات کا تعلق ہے تو ان کی شان عظمت تو اور زیادہ بلند، اس لیے ان کے تو مراتب جو ہیں اور زیادہ بلند ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو زندگی میں، حیات میں، ساری دنیا سے ہر لحاظ سے اشرف اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح موت کے بعد بھی ان کے مراتب جو ہیں وہ ساری دنیا سے اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ ان کے مراتب جو ہیں وہ تو شہیدوں سے بھی بلند و بالا ہیں، کیونکہ شہید تو ان کا کلمہ پڑھ کے شہید بنتا ہے، جب تک وہ ان کا کلمہ نہ پڑھے شہادت کا مرتبہ ہی نہیں ملتا۔ تو جب شہادت کے بارے میں اتنی مرتبے ہیں تو نبوت کا تو مقام ہی بلند۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام پر علیہم الصلوات والتسلیم کروڑوں اپنی رحمتیں اور صلاۃ و سلام نازل فرمائیں۔ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں۔ اب اللہ پاک نے سعداء فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، فرمایا حقاً یہ پختہ بات ہے کہ کتاب ابرار، یہاں لفظ تو ابرار کا ہے، ابرار کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بر الآباء والابناء، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کیا اور اولاد کا حق بھی ادا کیا۔ بندے پر والدین کے بھی حقوق ہیں اور اولاد کے بھی حقوق۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ کہ اولاد کی تربیت صحیح کرے، اولاد کو صحیح تعلیم دے، اولاد کو بچپن سے دین کی طرف راغب کرے، ان کے دماغ میں دین اسلام کی باتیں ڈالے، اور بچپن سے ان کو نماز، روزہ، قرآن، اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب جہاں پکڑ کے لے جائے وہ چلا جائے گا، لیکن اگر آدمی کو خیال ہے بچے کو لے آتا ہے، انگلی پکڑی ہوئی ہے، وضو دیکھ رہا ہے، نماز دیکھ رہا ہے، رکوع دیکھ رہا ہے، سجود دیکھ رہا ہے، باپ کی عبادت دیکھ رہا ہے، طواف آپ کریں وہ بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، تو یہی چیزیں یاد کرے گا۔ جوں جوں پختہ عمر ہوتی جائے گی یہ دین اس کے دماغ میں بیٹھتا چلا جائے۔ اور اگر آپ نے جناب بچہ ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو آپ نے اس کو گڑیاں اور گڑے اور
ربڑ کے گڈے اور گڈیاں اور جناب عورتوں کے فوٹو اور عورتوں کی تصویریں اور عورتوں کی تمثیلیں، اور شام کو ساتھ اس کو بٹھا کے ماشاءاللہ ٹی وی پہ فلم دکھلایا اور بتلایا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی ماں کی سرخی پہ بحث کرے گا اور کبھی باپ کے بیک اپ پہ بحث کرے گا۔ جب بڑا ہوگا اس نے سیکھا جو یہی ہے جو اس کو آپ نے سکھلایا ہے، وہ کہاں جائے؟ اس لیے فرمایا اولاد کے بھی حقوق ہیں اور ماں باپ کے بھی حقوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اس کے علاوہ والدین جو حکم دے سر تسلیم خم ہے، آگے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ صرف یہ ہے کہ والدین اسلام کے خلاف کوئی حکم نہ دیں، شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دیں، اللہ رسول کے خلاف کوئی حکم نہ دیں، ورنہ تو حضور نے فرمایا تم نے جو کچھ زندگی میں کمایا ہے وہ بھی تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والدین کا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا حضور میرے والدین بوڑھے ہو گئے، چلنے کے قابل نہیں رہے، اب میں ماشاءاللہ ان کو اٹھاتا ہوں، ان کو نہلاتا ہوں، ان کو غسل کراتا ہوں، ان کے کپڑے دھوتا ہوں، ان کا پانی روٹی کھانا کھلانا، حتیٰ کہ کبھی کبھی کھا نہیں سکتے تو میں خود کھلا دیتا ہوں، اور پانی نہیں پی سکتے تو اپنے ہاتھوں سے پلا دیتا ہوں، اور کبھی کبھی اسی عالم میں بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، پخانہ کر دیتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں کنٹرول نہیں، وہ بھی میں دھوتا ہوں، تو اب تو میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا جو انہوں نے بچپن میں میری خدمت کی تھی، کہ انہوں نے بھی تو بچپن میں مجھے کھلایا پلایا اور میرے پیشاب وغیرہ کو دھویا اور برداشت کیا، تو اب میرا حق ادا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے جب تجھے کھلایا پلایا تھا ان کی تمنا تھی تو جوان ہو، بڑی عمر دراز ہو، اور تو خدمت کر رہا ہے، پر تمنا یہ ہے کہ جلدی مرے اور میری جان چھوٹے، برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا برابر ہو سکتا ہے، تم تو بوڑھے والدین کی خدمت کر رہے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی جو بھی دوست ملتا ہے پوچھتا ہے جی ابا جان کا کیا دعا کرو خاتمہ خیر پہ، یعنی جلدی مرے۔ اصل خاتمہ خیر کی دعا مقصود نہیں ہوتی، اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ بھی سارے مل کے دعا کرو جلدی مرے، جان ہی نہیں چھوڑنا پڑا ہوا ہے، گھر میں مصیبت بن گئی ہے، بس کہنے دعا کرو جی خاتمہ اللہ کرے خیر کا ہو جائے۔ بھئی تم اپنے خاتمے کا کیوں نہیں کہتے ہو؟ دیکھو نا، اگر خاتمہ عزیز ہو تو یہ کہے کہ حضرت میرے لیے بھی اور میرے والدین کے بھی حسن خاتمے کے لیے دعا کریں، لیکن اپنی تو بات نہیں کرتا، کہتے والدین کے لیے دعا کرو خاتمہ خیر ہو، یعنی جلدی خیر ہوں، جلدی جائیں جان چھوڑیں۔ تو فرمایا کیسے حق ادا کر سکتے ہو؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ اگر تم اپنے والدین کو غلام پاؤ، مثلا تیرے والدین کو پکڑ کے کسی نے غلام بنا دیا، پھر تم ان کو خرید کر کے آزاد کرو تو پھر بھی جا کے تم حق ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان کو دوبارہ زندگی ملی لیکن ان کے حقوق جو ہیں وہ پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو ابرار کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا الذین بروا الآباء والابناء، جنہوں نے اپنے والدین کی بھی اور اپنی اولادوں کا بھی حق ادا کیا اور ان سے بھلائی کی۔ اللہ تبارک۔ اچھا، اب جب آدمی والدین کا حق بھی ادا کرتا ہے تو وہ اللہ رسول کا حق کیسے چھوڑے گا؟ جس کو والدین کے حق کا بھی خیال ہے کہ والدین کا حق میں ٹھیک ٹھیک ادا کروں، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق میں تو کبھی غفلت کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی صفت آئی ابرار۔ فرمایا کلا حقا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اب آگے وما ادراک ما علیون، یہ اس کی عظمت شان ہے، اس کی عظمت شان۔ فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وما ادراک، آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتا کہ وہ علیین کیا ہے، وہ کتنی شان والا مقام ہے، کتنی عظمت والا مقام ہے کہ آسمان 7 آسمانوں کے بعد اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور وہی مومنین ابرار کے ارواح بھی ہیں اور وہی ان کے نامہ اعمال بھی ہیں۔ فرمایا یشہد المقربون۔ اب یاد رکھیں اس کے 2 ترجمے فرمائے ہیں مفسرین کرام۔ ایک معنی کیا ہے کہ یشہد المقربون،
کہ وہ مقام علیین جو ہے جہاں اللہ کے مقربین جو ہیں حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کی نگرانی میں ہوتے ہیں معاملات. اور مقربین سے کون مراد ہے؟ اللہ کے فرشتے، ملائکہ. فرمایا وہ ایسی جگہ ہے، وہ اتنا بلند و بالا مقام ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے کہ وہاں اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں. اور یہ نامہ اعمال اور یہ تمام صحائف، یہ تمام کتابیں جو ہیں وہاں ہوتی. ایک دوسرا ترجمہ علماء نے فرمایا یہ شہادت کا معنی، فرمایا یشہدہ المقربون. فرمایا کیا معنی؟ اللہ کے مقرب فرشتے اس مومن ابرار کے نام اعمال کو دیکھتے ہیں. کیا معنی؟ حدیث میں آتا ہے جب مومن بندہ وفات پاتا ہے اس کے ارواح کو جب لے جاتی ہیں، پہلے آسمان پہ ملائکہ استقبال کرتی ہیں، پھر 7 ہوتی ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس کے بعد مقام علیین. اور پھر ملائکہ عرض کرتی ہیں کہ میرا اللہ، تیرے مومن بندے کا جو اتنی اکرام ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دو کہ ہم اس کا نام عمل دیکھیں کہ کیا کیا عمل کیے جن پہ تو راضی ہو گیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ مقربین جو ہیں اس کے نام عمل کو دیکھتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، کہ مولا اتنا بڑا استقبال جس کا ہو رہا ہے کہ ہر آسمان پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں استقبال میں. ہر آسمان پہ فرشتے ماشاءاللہ پوچھ رہے ہیں جی کس کی روحیں آ رہی ہیں، یہ کس کی روح آ رہی ہے بھئی، یہ کس کی روح ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں مومن کی ہے، فلاں مومن کی ہے، فلاں مومن کی ہے. تو اللہ کے ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا اگر ہمیں اجازت دو تو ہم نام عمل دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں، زیارت کر لیں کہ کیسے کیسے عمل کیے اس بندے نے کہ آج آپ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ مومنین کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتی ہیں، اور ابرار کے جنازے میں بھی اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتی ہیں. بعض صحابہ کے جنازے میں 70 ہزار فرشتہ اترا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں اصحاب رسول اللہ پر کہ اتنا بڑا مرتبہ تھا. تو جب ملائکہ کے لیے اتر سکتے ہیں تو اللہ کے علماء کے لیے بھی، اللہ کے عباد صلحاء کے لیے بھی. تو اس لیے فرمایا کہ اسی لیے حکم ہوتا ہے نا کہ مومن اگر جنگل میں بھی ہے، صحرا میں بھی ہے، اکیلا بھی ہے تو تکبیر بھی کہے، اذان بھی کہے نماز پڑھنے میں. کیوں؟ اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ کے جن جو ہیں مومنین وہ آ جاتے ہیں، چاہے وہ ان کو نظر نہ آئے لیکن وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے. اور اس کے بعد فرما دیں ان الابرار لفی نعیم، کہ تحقیق ابرار جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں. لیکن یاد رکھو نعمتیں جنت کی تو آخرت میں ملیں گی، کیوں؟ جنت کا داخلہ آخرت سے پہلے، یاد رکھو آخرت سے پہلے جنت کا داخلہ نہیں ہوگا، اور نہ کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. لیکن عذاب مرنے سے شروع، اور اسی طرح مومن کو جنت کی راحتیں اور نعمتیں اور ہوائیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد شروع. حتیٰ کہ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان نسمت المؤمن، حضور نے فرمایا کہ مومن بندوں کے جو روح ہیں اللہ پاک ان کو طیور میں، پرندوں کے اندر ڈال دیتی ہیں. اور وہ پرندے کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا قنادیل معلقۃ تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل بنے ہوئے جیسے یہاں پنجرے ہوتی ہیں وہ لٹکتی ہیں، اور ان کے اندر وہ پرندے ہیں، اور ان پرندوں میں ان ابرار مومنین کی ارواح ہیں. یسرحون فی الجنت حیث شاؤ، ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جنت کی سیر کر لیں اور چکر لگا لیں اور واپس اپنے مقام پہ آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی دعا کریں ہمارا سب کا کلمہ پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. بس دعا یہ کرو کہ اللہ عقیدہ صحیح نصیب فرما دے اور ایمان پہ موت آ جائے. اللہ کفر، شرک اور بدعات کے چنگلوں سے نجات عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کا صحیح معنی میں فہم بھی عطا فرمائے اور اس کا تمسک بھی عطا فرمائے، اتباع بھی عطا فرمائے اور اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے. اس لیے فرماتے ان الابرار، یا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ نقش آخرت کا ہے دراصل، کیونکہ جب آخرت میں ہوگا تو گویا ہو گیا. کیوں؟ اللہ کا جو فرمان ہوتا ہے اس میں کوئی شک ہوتا نہیں نا.
اس لیے سارے قرآن میں دیکھو جیسے فرماتے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، نادا ماضی کا صیغہ، حالانکہ سَيُنَادُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ یہ ندا تو قیامت میں ہوگی، یہ تھوڑا ہے کہ ہو گیا پکارا، لیکن قرآن کہتا ہے جنت والوں نے جہنم والوں کو پکار کے کہا هَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تم پر عذاب کا وہ تمہیں مل گیا کہ نہیں ملا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک رحمت فرمائے کہ یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہ سب آخرت میں ہوگا، لیکن ماضی کا صیغہ کیوں ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی شک ہے نہیں، کہ گویا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، جب اللہ نے کہہ دیا تو گویا ہو گیا، حالانکہ ہوگا آگے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس وقت کا نقشہ ہے آخرت میں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، فرمایا وہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے، ارائک کہتے ہیں اریکہ، اریکہ کہتے ہیں ایسا تخت، ایسے پلنگ جو آدمی دولہا دلہن کے لیے خصوصی بڑے تیار کرتے ہیں پلنگ، اور ان کے اوپر پردے لگاتے ہیں، پھول کی پتیاں لگاتے ہیں تاکہ نیچے دولہا دلہن پردے میں بھی ہوں، راحت میں بھی ہوں، آرام کے اندر ہوں۔ فرمایا علی الارائک، میرے ابرار بھی قیامت والے دن جنت کے تختوں پہ بیٹھی ہوں گی، علی الارائک ینظرون، اور دیکھتے ہوں گے۔ علماء نے فرمایا یعنی جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوں گے، جو اللہ نے ان کے لیے جنت میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو دیکھتے ہوں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ابرار، اپنے اخیار بندوں کو انہم علی منابر نور، نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، انہم یرون ربہم، اور پھر وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو مومنین کے تو مراتب ہوں گے نا، اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض تو شان والے مومن ایسے بھی ہوں گے کہ جب ملائکہ ان کو لے جا رہے ہوں گے جنت کی طرف تو وہ پوچھیں گے بھائی ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے بھی جنت میں اللہ کا حکم ہے کہ جنت میں پہنچاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھے قاعدہ ہے کہ مومنین کو جنت میں جب لے جائیں گے تو ان کو اعزاز اکرام کے ساتھ لے جائیں گے، اور کافر جو ہیں ان کو پیدل لے جائیں گے، مومنین کو ہے ان کو سوار کر کے لے جایا جائے گا، اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہیں گے بھی ہمیں کہاں لے جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں بھی جنت میں کیوں، ہمیں تو اس مقام پہ لے چلو جہاں ہمارے رب کا ہمیں دیدار ہو، کیوں ہمارے مالک نے وعدہ کیا تھا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو یہ مراتب ہوں گے مومنین کے، اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرما۔ اس لیے یہاں فرما ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اور پھر ان کی اپنی کیفیت کے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، فرمایا ان مومنوں کے چہرے کے اوپر اس خوشی کے اثرات جو ہیں وہ حویدہ اور ظاہر ہوں گے، دور سے دیکھنے والے کو بھی نظر آئیں گے کہ کیسے خوش بیٹھے۔ کیوں آدمی خوش ہو تو اس کے چہرے پر اثر ہوتا ہے، اور آدمی غم ہو تو اس کے چہرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، غموں کی وجہ سے اور حزن کی وجہ سے سواد الوجہ ہوتا ہے، اور اگر استبشار اور بشارت اور فرح اور سرور ہو تو وہاں یعنی تبییض ہوتی ہے، تبشیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومنوں کے تو چہرے بتا رہے ہوں گے نا، او ماشاءاللہ یہ لوگ ہیں جی کامیاب بیٹھے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آج دنیا میں بھی دیکھ لو، جب کسی مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں امتحان ہو، جن لڑکوں کا نتیجہ نکلا ہے پاس ہو جائے ان کے چہرے پر بھی نظر ڈالو، اور جو فیل ہو جائے اس کے چہرے پر بھی نظر ڈالو۔ تو فرمایا دنیا میں ذرا دیکھ کر تجربہ کر لو کہ جو بچے پاس ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں، اور جو بچے فیل ہو جاتے ہیں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں گردن نیچے ڈال کے، آنکھ اونچی کر کے کسی سے آنکھ ملا نہیں سکتے، کیونکہ سارا سال تو پڑھا نہیں، سارا سال تو کھیل اور کود میں گزارا، تو نتیجہ تو وہی نکلنا تھا جو نکلا۔ اس لیے فرمایا تعرف فی وجوہہم، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، فرمایا کہ ان کو پلایا جائے گا، رحیق مانا شراب،
رحیق مانا شراب، لیکن دنیا کی شراب نہیں، آخرت کی شراب، شرابن طہورا۔ فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، ایسی شراب پلائی جائے گی جو مہر شدہ ہوگی، اور وہ مہر جو ہے وہ بھی مشک سے لگی ہوئی ہوگی، مشک سے لگی ہوئی ہوگی۔ یعنی دنیا میں بڑے سے بڑے قیمتی شراب ہوتی ہیں، بڑی قیمتی دوائیں ہوتی ہیں تو لاکھ لگا کے اوپر سیل لگا لیتی ہیں، فرمایا وہاں مشک ہوگی اور مشک پہ مہریں لگی ہوں گی کہ یہ میرے مومن بندے کے لیے، ابرار کے لیے ہے، خالص ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میرے حکم پہ تو نے دنیا میں حرام چھوڑا، میری وجہ سے تو نے شراب چھوڑا، میری وجہ سے تو نے منشیات چھوڑے، میری وجہ سے تو نے مسکرات چھوڑے، آج اس کا بدلہ میں تمہیں ایسی شراب سے دیتا ہوں جس کے اندر لذت ہی لذت، آرام ہی آرام ہے، اور تکلیف اور نشہ کوئی نہیں۔ اسی فرمایا یسقون من رحیق مختوم، اور فرمایا وہ شراب کیسی، لا یصدعون عنہا، نہ تو اس سے ان کو کوئی صدا ہوگا اور نہ اس سے وہ کوئی تھکیں گے جتنی پیئیں گے، کیونکہ دنیا کی شراب کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، ایک سر کا درد، پیٹ کا درد، ظاہری لعنت، باطنی لعنت، عقل کا زائل ہو کے انسان کا حیوان بن جانا۔ یہ تو دنیا کے اندر شراب کے فائدے ہوتے ہیں نا، کہ انسان اپنی انسانیت سے، انسانیت تو تب ہے جب عقل ہے، جب عقل چھن گئی تو اخص من الحیوان ہے۔ تو جتنے مسکرات ہیں یہ سب لعنت ہیں، جتنے محرمات ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی انسانیت کھو کے حیوانیت میں آ جاتا ہے۔ آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں میرا باپ ہے کہ بیٹا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ بیوی ہے کہ بہن ہے، ماں ہے کہ بیٹی ہے، کوئی تمیز ہی نہیں، عقل جو چلی گئی۔ جب عقل کام نہ کرے تو باقی کیا رہ گیا؟ پھر تو انسان اتنا بڑا درندہ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وہ جنت کی شرابیں ہوں گی، ماشاء اللہ، اور ایسی شرابیں اور ان پہ موریں، اور موریں بھی مشک کی، ایسی مشک، اور مشک بھی جنت کی، یہاں دنیا کی مشک تھوڑی ہوگی۔ دنیا کی بھی جو خالص مشک ہے اس کی آدمی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو جنت کی مشک ہو، سبحان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ اس کی حقائق اور اس کی شان کیا ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اور میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو ان چیزوں میں، ان جنت کی نعمتوں میں، ان جنت کی شرابوں میں، ان چیزوں میں یہ وہ چیز ہے کہ جس میں بڑھنے والے رغبت کریں، رغبت کرنے والے شوق کریں، شوق کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا تم تو دنیا میں پیسہ پیسہ پیسہ، بلڈنگ، مکان، شراب، کار، گاڑی، یہ بھی کوئی لذت کی چیز ہے کہ آدمی بھاگے؟ فرمایا دوڑنا ہے تو ایسی نعمتوں کے پیچھے دوڑو جو قیامت میں ملنی ہیں، جو دائمی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اگر دوڑنا ہے، رغبت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے، سبقت کرنی ہے تو ان میں کرو، یہ چیزیں ہیں سبقت کرنے والی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر غیبت بھی کرے تو اس مومن پہ کرے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ پھیلا رہا ہے۔ اللہ ریا شہرت سے بچائے۔ وہ غیبت کرے کہ اللہ مجھے بھی علم دیتا تو میں بھی ایسے دنیا میں پھیلاتا، یا فرمایا اس سے آدمی کا غیبت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، او ماشاء اللہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے، بس جہاں کوئی خیر کا کام آیا نہیں تو میرا حصہ لگاؤ جی، جہاں خیر کا کام آیا نہیں جی میرا حصہ لگاؤ جی۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے قابل جن کے بارے میں آدمی تمنا کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دے اور ایسا دل عطا فرما، مال بھی دے اور دل بھی دے، توفیق بھی دے۔ ورنہ کتنے مال والے ہیں جن کو ایک دھیلا خیرات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کتنے کروڑوں پتی ہیں جو اللہ کی زکوٰۃ مفروضہ بھی ادا نہیں کرتے، کتنے سرمایہ دار ہیں جو اپنے بہنوں کے اور اپنی بیٹیوں کے حق کھا کے دبا کے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہمارے ہاں جاگیردار ہیں، کتنے وڈیرے ہیں جو چھوٹے چھوٹے فرعون بنے ہوئے ہیں، پورے علاقے کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، زمینیں لوگوں کی ان کے قبضے میں، بیٹیاں لوگوں کی ان کے قبضے میں،
عصمتیں لوگوں کی ان کے قبضے میں، مال دولت لوگوں کا ان کے قبضے میں، اور کبھی بینک سے قرضہ لینا ہو تو پھر انہی غریبوں کے نام ڈال کے قرضہ بھی انہی کے نام پہ لے لیں کہ اگر کبھی سرتابی کرے تو اسی قرضے میں پکڑوا دیا، حالانکہ اس بیچارے نے صرف انگوٹھا لگایا ہے، پیسہ پھر وہ ذمہ دار کے گھر میں ہے، پیسہ سرمایہ دار کے گھر میں ہے، جاگیردار کے۔ اور اگر کبھی کسی نے افسر نے دباؤ ڈالا، کہا کیا بات کرتے ہو، میں نے قرضہ تھوڑا لیا، جاؤ اس کو پکڑو جس نے لیا ہوا ہے، ادھر سے بھی اپنا دامن صاف ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، یہ تو مریں گے تو پھر پتہ چلے گا قبر میں کیا اشر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دوڑ لگانی ہے میرے بندو تو اس میں دوڑ لگاؤ، نیکی میں دوڑ لگاؤ کہ تہجد میں جاگو، سبحان اللہ، عبادت کرو، ذکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ نعمتیں ملیں۔ دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں، مل گئی تو کیا ہے، تو نہ ملی تو کیا ہے۔ ایک آدمی پلنگ پہ بھی سو جاتا ہے، ایک چارپائی پہ بھی سو جاتا ہے، ایک پرچھے پہ بھی سو جاتا ہے، اور ایک مزدور بیچارہ تھکا ہوا ہو تو دیکھو رات کو فٹ پاتھ آگ کی طرح گرم ہوتی ہے، وہ بڑی مزے کی نیند سو رہا، حالانکہ فٹ پاتھ ہے، یعنی سارا دن کی دھوپ پڑ رہی ہے اس پر اور گرم ہے، وہ کوئی بیچارہ جا کے گتا شتا اٹھا کے رکھ لیتا ہے، کوئی اینٹ پتھر کا روڑا لے کے سر کے نیچے رکھتا ہے، وہی مزے کی نیند سو جاتا ہے، نیند تو اس کو بھی آ جاتی، اور میرے خیال میں امیر آدمی سے زیادہ اچھی آتی۔ امیر آدمی کی نیند جو ہے وہ گولیوں کی محتاج ہے، امیر سوتے بھی گولیوں سے، مرتے بھی گولیوں سے شریف، اور غریب آدمی تو مزے سے مرتے ہیں الحمدللہ، نہ ان کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، کیوں ہو، کوئی گھی کھاتا ہے غریب کے دل کی تکلیف، گھی ملتا ہی نہیں غریب کو، وہ تو سوکھی موکی روٹی کھانے والا ہوتا ہے غریب، اللہ اس کو ہزار بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں بھی ان بڑی بڑی بلاؤں کو ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں دوڑ لگاؤ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا مزاجہ، مزاج کا معنی کہتے ہیں کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کسی چیز میں تھوڑا سا ذائقہ بدلنے کے لیے کوئی چیز ملا دو، مثلا یہ ہے۔ اصل وجہ یہ تھی، علماء نے لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں مکے کے کافر اور کفار قریش جو تھے، یہ لوگ شراب پیتے تو پانی ملا کے پیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں جو ہم مومنوں کو شراب دیں گے ان میں بھی پانی ملائیں گے، لیکن وہ پانی تسنیم کا ہوگا، وہ تسنیم کے پانی ہوں گے، اس چشمے کا پانی ملایا جائے گا، اور شراب بھی ایسی خالص ہوگی اور ملاونی بھی تسنیم سے ہوگی۔ اور تسنیم کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت کا چشمہ ہے، اور مقربون تو اس کو خالص پیئیں گے، البتہ ابرار کے لیے تو صرف تھوڑا ملا دیا جائے گا، اور مقربین کے لیے تو وہ خالص کا خالص پیئیں گے ہی اسی سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابرار کا ذکر فرما کر اور احوال جنت کا ذکر فرما کر واضح فرما دیا کہ جنت کی نعیم جو ہیں، اصل نعیم جو ہیں وہی نعیم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ الحمدللہ یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یقول تعالی حقا کتاب الابرار وهم بخلاف الفجار لفی علیین ای مسیرهم الی علیین وهو بخلاف سجین۔ اب اللہ پاک فرماتی ہیں حقاً، یعنی یہ پکی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ کلا دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک تو کلا کا معنی ہوتا ہے ردع، زجر، جھڑکنا، یعنی کسی کو جھڑکنا نا، کلا، یہ بات ایسے نہیں ہے، یعنی لیس الامر کما تقولون، لیس الامر کما تزعمون، ایک ترجمہ ہوتا ہے کلا یعنی حقاً، پکی بات ہے، یہی ہوگا جو اللہ نے فرمایا۔ اس لیے مفسر نے فرمایا کہ یہاں بابا نے حقاً ہے، فرمایا حقاً یہ پکی بات ہے، پختہ بات ہے۔ کیا؟ ان کتاب الابرار، اور کون ہے وہ ابرار؟ فہم بخلاف الفجار، پہلے احوال فجار کا پڑھ چکے ہو، کیونکہ فجار کا نام ہے عمل اور ارواح کہاں ہوں گے؟ سجین میں، سجین علی وزن سکین، سجین کہتے ہیں سجن یعنی قید خانہ، تنگ جگہ، ساتوں زمینوں کے نیچے، اور ابرار کا کیا ہوگا؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ قال مجھے خبر نہیں ہے تو ہلال میں صاحب قال صالح بن عباس قابن وانا حاضر عن سجین قال هي الارض السابعه وفيها ارواح الكفار وسالوا عن الذين قال هي السماء السابعه وفيها ارواح المؤمنين
وہکذا قال غیر واحد انا السماء السابعہ۔ اب جناب فرماتی ہیں ہلال ابن یصاف کہ سال ابن عباس کعبن، حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں وَأَنَا حاضر، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اصل وجہ یہ تھی، یاد رکھیں کہ کعب الاحبار جو ہیں وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے، یعنی تورات اور انجیل کے عالم تھے، تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے باتیں پوچھا کرتے تھے کہ بھئی کوئی بات اگر انہیں سمجھ نہ آئی، کیونکہ ان کو تو دو کتابوں کا مطالعہ نصیب ہو گیا، ایک تورات کا بھی نصیب ہو گیا اور پھر اللہ کے قرآن کا بھی نصیب ہو گیا، اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے۔ لیکن تمام اقوال جو ہیں ان کے اصل میں ہوتے ہیں نا وہ پرانی کتابوں سے، روایات متقدمہ سے، اور روایات متقدمہ کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے کہ بھی وہ محفوظ بھی ہیں یا بدل گئے۔ تو فرماتے ہیں مانا حاضر میں موجود تھا، حضرت کعب نے پوچھا کہ یہ سجین کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ارواح الکفار فی سجین، کافروں کے ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے، اور سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ علیین کیا ہے، انہوں نے کہا علیین جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہاں جو ہے مومنین کے ارواح ہوں گے۔ اور اسی طرح فرماتے مفسر فرماتے، اور اسی طرح اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہی فرماتے۔ وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس فی قوله تبارک وتعالی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین یعنی الجنہ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کتاب ابرار جو ہے علیین میں ہوگا، اور علیین کیا ہے؟ انہوں نے کہا علیین جنت کا ایک مقام، انہوں نے کہا جنت کا نام علیین۔ اصل میں یاد رکھیں بات کہ یہ دونوں باتیں معارض نہیں ہیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ بھی آسمانوں میں ہے، اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا نے سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، اگر اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس الاعلی، وہ مانگا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ جو ہے 7واں آسمان جو ہے وہ اس کا فرش ہوگا، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہوگی، تو لہذا یعنی سب سے اعلیٰ جنت، تو لہذا جنت بھی تو 7ویں آسمان میں ہوئی، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اندہا جنت المأوا، کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جنت ہے، تو لہذا جنہوں نے کہا علیین سے مراد جنت ہے، بات ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ علیین سے مراد ایسا مقام ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے، بات ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ علیین سے مراد وہ مقام ہے جو عرش کے نیچے ہے، تب بھی بات ٹھیک ہے، کوئی تعارض ہے نہیں، کیونکہ علیین بھی آسمانوں پر ہے، جنت بھی آسمانوں پر ہے، اور عرش جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ وفی روایت لوفی انواع معلوم السماء عند اللہ تبارک و تعالی، ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ علیین کا معنی یعنی ان کے اعمال جو ہے آسمانوں میں ہے اللہ کے، تو بات تو یہ کی ہے۔ وقضا قال الضحاک وقال قتادہ علیون ساق العرش الیمنا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے عرش کی جو یمنا ساق ہے یعنی اس کا نام جو ہے وہ علی، وقال غیر علیون عند سدرۃ المنتہا، انہوں نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ والظاہر ان علیین ماخوذ من العلو وكلما على الشيء وارتفع واتسع، ولهذا قال تعالى معظما امره فقمن شانه وما ادراك ما علیون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ علیین جو ہے اس کا مادہ ہے علو سے، علو کا معنی بلند، تو جو بلندی ہوتی جائے گی تو چیز بڑی ہوتی جائے گی، وسعت ہوتی جائے گی، جیسے جیسے نیچے ہوتی جائے گی تو تنگی ہوتی جائے گی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ اسی لیے اللہ نے اس کی شان کو بڑھا کے اس کے امر کی عظمت کو بیان کر کے اسی لیے بعد میں فرمایا کہ وما ادراک ما علیون۔ تو لہذا بہرحال یہ جمیع الاقوال جو ہیں متقاربہ ہے، اور ان میں کسی قسم کا تفاوت نہیں ہے، کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ کسی صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے سمجھا دیا کہ بھائی جنت میں ہوں، اور کسی صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا بابا علیین جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے سمجھا دیا گیا کہ علیین جو ہے وہ آسمانوں میں بلند و بالا مقام ہے، جہاں مومنوں کے ارواح بھی ہوں گے
اور مومنین کے نام اعمال بھی ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ کہتا ہے کہ جی جب اللہ تبارک و تعالی قیامت میں دیدار کرائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اللہ کے لیے جہت آ گئی، یعنی ایک جگہ معین ہو گئی، اور جب معین ہو گئی تو پھر ان کو اللہ رحمت فرمائے کہتے ہیں جی پھر تو ہمیں مشبہہ کی طرف بننا پڑا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سب سے پہلی بات تو یاد رکھو کہ اللہ کے اسماء و صفات میں ایسے سوال کرنے کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہوتی۔ مخلوق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے عقل و حدود کے اندر رہے، خالق کے بارے میں بلا وجہ بحث نہ کرے، بس۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن پاک میں بات معین ہے۔ میں نے کل آیت بھی پڑھی تھی، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کروں کہ جہت علو جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، عرش سب سے اوپر ہے، اللہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک جہت مکان کر لیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی وہ تو لا مکان ہے، کیوں جی مکان کہہ دیں تو پھر تو مکان میں ہو گیا۔ بھئی اگر مکان ماننے سے تمہیں نعوذ باللہ کوئی خطرہ پڑ گیا ہے تو انکار کرنے سے تو پھر خدا کا انکار ہو گیا، یہ مکان ہی نہیں، پھر تو خدا کا انکار کر بیٹھے تم۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اس کے اسماء برحق ہیں، اس کی صفات برحق ہیں، جو قرآن میں ہیں، جو میرے مدنی پاک سرکار نے بیان فرمائی ہیں، بغیر تعطیل کے، بغیر تشبیہ کے ہمارا ایمان، کیونکہ اس کی ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اور آگے کیا فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس میں ہمیں سبق دیا کہ سننے والے تم بھی ہو، دیکھنے والے تم بھی ہو، اور سننے والا وہ بھی ہے اور دیکھنے والا وہ بھی ہے، لیکن کیا تمہاری طرح ہے؟ نہ، لیس کمثلہ شیء۔ تو اب ہمارا ایمان ہو گیا کہ اس کی سمع بھی حق، اس کی بصر بھی حق، اس کا ید بھی حق، اس کی ساق بھی حق، اس کا عرش پہ ہونا بھی حق، لیکن جیسا اس کی شان کو زیبا ہے، جیسا اس کی شان کو لائق ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے، اس میں زیادہ بحث میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَفَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، فرمایا أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا۔ تو اللہ اسی طرح حضور پاک کو خبر ملی کہ ایک یہودی آدمی تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، حضور کو پتہ چلا کہ وہ بیچاری اندر اندر سے تو مسلمان ہے لیکن ڈر کے مارے ظاہر نہیں کرتی، وہ مر رہی تھی، بیچاری بیمار تھی، سخت بیمار تھی، تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے کہ بھی جب مسلمان ہے تو ہم اس کی عیادت کریں۔ جب حضور گئے تو وہ تو کافروں کے گھر میں تھی اور کافر کی بیٹی تھی اور بیمار تھی بیچاری۔ حضور نے فرمایا این الرب، آپ نے فرمایا وہ بچی اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہا مومنۃ، یہ بچی ایمان والی ہے، جب یہ مر جائے تو ہمیں خبر دینا، اس کا جنازہ بھی مدنی پڑھائے گا، دفن بھی محمد فرمایا۔ تو اس لیے اب اس بچی نے باقاعدہ اشارہ کر دیا، تو ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی منع کر دیتے کہ کیوں اشارہ کیا، اور اللہ کے قرآن نے فرما دیا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ کے قرآن میں آیا امنتم من فی السماء امنتم من فی السماء۔ اس لیے یاد رکھو یہ جو بعض لوگوں کو ہے نا، جو بھی حنفی حضرات کا یہ ہے اور اشعریوں کا یہ، ان سب نے رجوع کیا ہے اسی طرف جو عقیدہ سلف ہے، اور حق بھی وہی ہے۔ اللہ اسی پہ قائم رکھے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے اسماء پر ایمان ہے، اللہ کے صفات پر ایمان ہے، اور وہ صفات جو قرآن میں ہیں یا فرمان رسول پاک میں ہیں، اور بغیر تعطیل کے اور بغیر تشبیہ کے اور بغیر تمثیل۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو عقیدہ نصیب فرمائے۔ عربی والے کا مسئلہ جو ہے نا، عربی علماء کے پاس بھیج دیا کرو۔ ایک آدمی کا شرابی ہے اور ویڈیو کیسٹ کا کاروبار بھی کرتا ہے،
کسی مسجد کے امام کے تنخواہ پیسے لے کر تمام خرچہ چلاتا ہے، کیا مطلب؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا۔ اب یہ فرمایا ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے نمازیوں پر تو حرف نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی مسئلہ۔ یعنی وہ جو شرابی ہے وہی امام مسجد ہے؟ وہ تو امام مسجد ہے، نماز نہ پڑھیں اس کے پیچھے، یا کسی امام مسجد سے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور وہ کاروبار کرتا ہے؟ تو اب اگر امام مسجد جانتا ہے کہ میرے پیسوں سے وہ حرام کا کام کر رہا ہے تو تعاون علی الاسم ہے، وہ گناہ گار ہوگا، نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ وہ امام خود تو یہ حرکتیں نہیں کر رہا، اس نے کسی کو پیسہ دیا، اس کو کرنا نہیں چاہیے ایسا کام، کیونکہ اسلام میں ہے تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ نے فرمایا بھلائی میں مدد کرو، نیکی کے کام میں مدد کرو۔ جب جانتے ہو کہ میرے پیسے سے یہ برے کام کرے گا، جب جانتے ہو کہ میرے پیسے سے یہ گناہ کرے گا، میرے پیسے سے یہ غلط حرکتیں کرے گا، اس کو پیسے دینے کا معنی یہ ہے کہ اس کے گناہوں میں تم بھی شریک ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان میں چند آدمی رہتے ہیں، وہ شرابی ہیں، تم نمازی ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے دار ہو، عبادت گزار ہو، لیکن تم نے ان کو کبھی منع نہیں کیا، کہتے چھوڑو جی بتا اپنی نبیڑ تو۔ فرمایا قیامت میں تمہیں بھی شرابی لکھا جائے، چاہے تم نے نہ بھی پیا، کیوں؟ تمہارا فرض تھا کہ تم ان کو روکتے، اگر وہ نہ رکتے تم علیحدہ ہو جاتے ان سے کہ بھی میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں، یہ اب تو میری بات نہیں مانتے ہو۔ لیکن اگر تم راضی اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم جن کے ساتھ رہتے ہو ایسے، کہتا ہے جی چھوڑو جی تمہیں کیا پرائی پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ یہ اپنی نبیڑ یہ تو مومن کی شان نہیں، مومن کی شان تو یہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ مومن تو جب تک دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دے گا مومن بن ہی نہیں سکتا، وہ تو دوسرے کو جہنم سے روکے اور جنت کا راستہ دکھلائے۔ اگر کوئی غیر مسلم مسجد بنا دے تو غیر مسلموں نے تو کعبہ شریف بھی بنایا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، جنہوں نے اللہ کا کعبہ تعمیر کیا تھا اس وقت وہ کافر تھے، لیکن یہ کافر بھی خیال کرتے تھے کہ پیسے جو ہیں وہ غلط قسم کے نہ لگائے جائیں، لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ آمدنی غلط ہے تو ان کی جیسے حرام کے پیسے سے مسجد بنائی جائے نماز نہ پڑھو، حرام کی زمین چھین کر مسجد بنائی جائے تو نماز نہ پڑھو، جیسے رشوت کے پیسے سے بنائی جائے تو نہ پڑھو۔ تو کافر کی آمدنی کا ہمیں کون سا یقین ہے کہ وہ حلال کی ہوگی؟ ہے لطف کی بات کہ کافر تو بنائے مسجد، مسلمان بنائے سنیما۔ ہاں جی، یہ بھی اللہ کی شان ہے، کوئی ہندو مسجد بنا جائیں اور مسلمان ماشاءاللہ سنیما، اور سنیما کے نام کیا رکھتے ہیں؟ فردوس، اپنے ضلع میں ہے اس کا نام یہی ہے۔ میں نے کہا یار اس کا نام جہیم رکھو، جہنم رکھو، یہ فردوس تو نہ رکھو، جنت کا کام یہی ہے۔ اگر جنت ایسی ہے تو خدا ہمیں تو نہ لے جائے۔ وہ خوف خدا کرو، شیطان کا نام جو رکھ دو مولوی صاحب، ہاں جی کوئی عقل کی بات ہے؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہم پہ ناراض ہے، معافی مانگو، خاص طور پر آپ حضرات اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ ناراض ہے، ہم نے اس کے دین کو مذاق بنا دیا، ہم نے اس کے دین سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین پر لگا دے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کا غلام بنا دے، اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہر مسلمان ملک میں قرآن و سنت کو جاری فرما دے، اور جن کو اللہ نے طاقت دی ہو اللہ ان کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ جب انسان سفر کے لیے گھر سے نکلے اور منزل مقصود پر پہنچ جائے اور کچھ دن قیام کرے تو نماز مسافر کی پڑے گا یا پوری؟ بالکل مسافر کی پڑے گا۔ اگر وہ 15 دن سے زیادہ رہتا ہے تو پھر تو مقیم ہو جائے گا، اگر 15 دن سے کم ہے، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 8 دن، 10 دن، تو پھر مسافر ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں 4 دن، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن ہیں۔ ہاں یہ بھی شرط ہے کہ نیت کرے 15 دن کی، چاہے پھر 15 دن نہیں رہا، پہلے چلا گیا، نماز پوری پڑے گا۔ اچھا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ہفتہ رہنا ہے، ہفتہ گزر گیا، کوئی کام پڑ گیا، پھر 4 دن لگ گئے، پھر کہتا ہے جی اچھا 10 دن کے بعد پرسوں چلے جائیں گے، ایسے کرتے کرتے مہینہ گزر گیا، پھر بھی مسافر کی نماز پڑے گا، کیونکہ اس کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں تھی۔ وہ تو روز تیار ہو رہا تھا لیکن لیٹ ہوتا گیا، ہو رہا تھا لیٹ ہوتا گیا، پھر بھی وہ مسافر رہے گا۔ اگر اکیلی نماز پڑھے، امام کے پیچھے پڑھے تو پوری پڑھے گا۔ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، عورتیں اگر آپس میں جماعت کریں تو پھر جماعت کا ثواب ہے،
اس میں کوئی شبہ ہے؟ گھر میں عورتیں نماز کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اذان شذان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے جی کہ ہم حتیم میں تہجد کی نماز پڑھیں تو جائز ہے، بھئی ایک مسئلہ سمجھ لو، حتیم میں ہر نماز جائز ہے۔ حتیم جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ کیا مانا؟ جب کعبہ شریف بنا رہے تھے کھلا، پیسے ہو گئے ختم، تو اب کافروں نے کہا کہ بھئی پیسے تو ہے ہی نہیں حلال کے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اب اور تو کوئی طریقہ نہیں، یہی ہو سکتا ہے کہ کعبے کو تھوڑا چھوٹا کر دیتی ہیں تاکہ لکڑی تھوڑی خرچ ہوگی، سیمنٹ تھوڑی خرچ ہوگی، دیوار تھوڑی بنے گی اور خرچہ کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر دیا اور یہ جگہ باہر رہ گئی۔ یہ 7 ہاتھ یعنی جس دیوار میں پرنالہ مبارک ہے وہاں سے اگر پیمائش کریں تو 7 ہاتھ تک کا جو ٹکڑا ہے یہ کعبے کے اندر کا ٹکڑا ہے۔ تو گویا جب اس نے کسی نے بھی یہاں نماز پڑھی تو گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ پھر حضور پاک کی تمنا مبارک تھی، حضور نے فرمایا کہ اس کو توڑ کے میں یہ 7 ہاتھ بھی اندر شامل کر کے کعبے کی عمارت پوری کر دوں اور دروازے بھی 2 رکھ دوں۔ لیکن حضور نے فرمایا لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ بھی توڑ دیا، کعبہ بھی توڑ دیا، کعبہ بھی، بس لوگ تو پھر باتیں بناتے ہیں نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا عائشہ میں بہتر نہیں سمجھتا کہ بلا وجہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ورنہ میری تمنا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں ایسا کرتا، لیکن ابھی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ حضور نے تو کعبہ ہی توڑ دیا ہے۔ تو اب جناب حضور کی وہ تمنا عبداللہ ابن الزبیر نے پوری کی، جب وہ مکے کے حاکم بنے انہوں نے یہ دیوار توڑ دی اور اس علاقے کو اندر شامل کر دیا اور دروازے بھی 2 لگا دیے، ایک دروازہ جہاں ہے ایک اس کے مقابل دوسری اس دیوار میں۔ لیکن پھر حجاج آ گیا، عبداللہ ابن زبیر کو اس نے پھانسی چڑھا دیا، شہید کر دیا، اور پھر اس نے وہ دیوار عبداللہ ابن زبیر والی توڑ کے قریش والی دیوار پھر بنا دی تاکہ عبداللہ ابن زبیر کا کعبہ بنا ہوا نہ رہے اور سب کا یادگار جو تھی وہی کا۔ اور اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی کہ ہم غریب بھی جب کعبے میں جانا چاہیں تو حتیم میں کھڑے ہو جائیں اور ہم نے گویا اندر نماز پڑھ لی، اللہ کی حکمتیں اسی میں ہوں گی۔ تو بہرحال ہر نماز جائز ہے۔ اب مسئلہ سمجھو کہ جب امام نماز پڑھتا ہے تو اس وقت ہمیں وہاں نہیں ہونا، کیوں کہ امام کعبے کے باہر کھڑا ہے اور تم کعبے کے اندر ہو گئے، اس لیے وہ نکال دیتے ہیں، ورنہ آگے پیچھے جو مرضی ہے نماز پڑھو، قضا پڑھو، فرض پڑھو، سنت پڑھو، واجب پڑھو، نفل پڑھو، تم طواف کی رکعتیں پڑھو، تہجد پڑھو، جو اللہ تمہیں موقع عطا فرمائے ساری نمازیں پڑھو، کوئی نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ یہ تو صرف نماز کے وقت کیوں نکالا جاتا ہے تاکہ ہم امام سے آگے نہ ہو جائے، ہماری کوئی حرکت امام سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،